السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 104 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگے، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے
تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ جس طرح دنیا میں حق دیکھنے کی بصیرت نہ رکھتے تھے، حق بات بول نہیں سکتے تھے اور حق بات سننے سے بہرے تھے، اسی طرح آخرت میں بھی اس چیز کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے۔ جو ان کی نگاہوں کو ٹھنڈا کرے وہ بات بولنے سے گونگے ہوں گے جو ان کی طرف سے قبول کی جائے، اور اس بات کو سننے سے بہرے ہوں گے جو ان کے کانوں کو لذت دے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو منہ کے بل اٹھائے گا۔ اس سے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کو اس کے چہرے کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ رب جس نے اسے دنیا میں 2 قدموں پر چلایا، کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلائے؟ کیوں نہیں، وہ اس بات پر ضرور قادر ہے۔ اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 حالتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ بعض لوگ پیدل چلیں گے، بعض سوار، اور کچھ لوگ چہروں کے بل چلیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا، جس نے انہیں قدموں پر چلایا وہ انہیں منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ سن لو، وہ اپنے منہ کے ذریعے ہر بلند جگہ اور کانٹے سے بچیں گے، یہ ان کی سزا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں جو وعید بیان ہوئی اس سے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب ان کی سزا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیاتوں کا انکار کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگے، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ آیت نمبر 99 میں ارشاد ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، وہ اس پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں۔ تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے کسی سابقہ مادے کے بغیر آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق پیدا کر دی ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، کیونکہ زمین و آسمان کے مقابلے میں انسانوں کی مثل پیدا کرنا آسان ہے، اور جب وہ انسانوں کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے تو انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس نے ان کے مرنے، دوبارہ زندہ کیے جانے اور عذاب کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور قیامت کے دن جزا کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات رکھ دی گئی تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا، یعنی صرف کفر ہی کو اختیار کیا اور ایمان کی طرف نہ آئے۔ آیت نمبر 100 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 90 میں کفار کا ایک مطالبہ گزرا کہ ان کے شہر میں نہریں اور چشمے جاری کر دیے جائیں
تاکہ ان کے مال زیادہ ہو جائیں اور ان کی معیشت بہتر ہو جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو بھی تم اپنے بخل اور کنجوسی اس پر قائم رہتے اور خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان خزانوں کو روک رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں لوگوں کے خرچ کرنے کا حال بیان ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر کتنا خرچ فرمایا ہے اور کتنا خرچ فرما رہا ہے اس کا علم ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دست کرم بھرا ہوا ہے اور شب و روز کا خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کرتا۔ تم ذرا غور تو کرو کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے تب سے اس نے کتنا خرچ فرمایا ہے، لیکن جو کچھ اس کے دست قدرت میں ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے قبضے میں میزان ہے جسے وہ بلند و پست فرماتا ہے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ یہاں انسان کو اس کی اصل کے اعتبار سے بڑا کنجوس فرمایا گیا ہے، کیونکہ انسان کو محتاج پیدا کیا گیا ہے، اور محتاج لازمی طور پر وہ چیز پسند کرتا ہے جس سے محتاجی کا ضرر اس سے دور ہو جائے، اور اسی لیے وہ اس چیز کو اپنی ذات کے لیے روک لیتا ہے، جبکہ اس کی سخاوت خارجی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے اسے اپنی تعریف پسند ہوتی ہے یا ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے بخیل ہے۔ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھو۔ جب وہ موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں عطا کی گئیں وہ یہ ہیں: 1 عصا، 2 ید بیضا، 3 بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا، اور 4 دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا، 5 طوفان، 6 ٹڈی، 7 گھن، 8 مینڈک، 9 خون۔ ان میں سے آخری 6 نشانیوں کا مفصل بیان 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گزر چکا ہے۔ ان میں سے بعض تو معجزے تھے اور بعض فرعون پر عذاب جو بالواسطہ معجزے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہی کی وجہ سے فرعون پر عذاب آئے۔ آیت نمبر 102، 103 اور 104 میں ارشاد ہے، فرمایا، یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو عبرتیں کر کے آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمایا ہے، اور اے فرعون، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لائیں گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ جادو کے اثر سے تمہاری عقل اپنی جگہ پر نہیں رہی ہے، یا یہاں مسحور ساحر کے معنی میں ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یہ عجائب جو آپ دکھلاتے ہیں یہ جادو کے کرشمے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا، اے فرعون، یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو عبرتیں بنا کر آسمانوں اور زمین کے رب عز و جل ہی نے نازل فرمایا ہے، کیونکہ ان نشانیوں اور معجزات سے میری سچائی، میرا کامل العقل ہونا، میرا جادوگر نہ ہونا اور ان نشانیوں کا
اللہ عز و جل کی طرف سے ہونا ظاہر ہے، اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے نکال دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس کے ساتھیوں سمیت غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو سلامتی عطا فرمائی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، فرعون کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اب تم اس سرزمین یعنی زمین مصر و شام میں سکونت اختیار کرو، اور پھر جب قیامت آئے گی تو ہم تمہیں دوبارہ جمع کریں گے، اور میدان قیامت میں پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان